اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والے رب کی جانب سے اتارا جانا ہے۔ اس کتاب کا جس کی آیات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں، علم و دانش رکھنے والی قوم کے لیے عربی زبان میں قرآن ہے، خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈر سنانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر لوگوں نے روح گردانی کی، سو وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس چیز سے خلافوں میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، سو آپ اپنا عمل کرتے رہیے، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں۔ ان کے پردے ہٹانے اور سننے پر آمادہ کرنے کے لیے فرما دیجئے، اے کافرو، بس میں ظاہراً آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، پھر مجھ سے اور میری دعوت سے اس قدر کیوں گریزاں ہو؟ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود فقط معبود یکتا ہے، پس تم اسی کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اس سے مغفرت چاہو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور وہی تو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرما دیجئے، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 مدتوں میں پیدا فرمایا، اور تم اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے، اور اس کے اندر معدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت رکھی، اور اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں اور سامان معیشت مقرر فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے۔ پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سب دھواں تھا، سو اس نے اسے یعنی آسمانی کروں سے اور زمین سے فرمایا، خواہ باہم کشش و رغبت سے یا گریزی و ناگواری سے ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام بدیت کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی، تاکہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ یہ زبردست غلبہ و قوت والے بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو آپ فرما دیں، میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی ہلاکت کے مانند ہوگا، جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے یا ان سے پہلے اور ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ بس جو قوم عاد تھی، سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر و سرکشی کی اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی، تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ ذلت انگیز ہوگا۔
اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف جمع کر کے لایا جائے گا، پھر انہیں روک روک کر اور ہانک کر چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسموں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال پر جو وہ کرتے رہے تھے۔ پھر وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا کی جو ہر چیز کو قوت گویائی دیتا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے، اور نہ یہ کہ تمہاری آنکھیں اور نہ یہ کہ تمہاری کھالیں ہی گواہی دے دیں گی، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں ہے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر وہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں تو بھی وہ رضا پانے والوں میں نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے لیے ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر دیے، سو انہوں نے ان کے لیے وہ تمام برے اعمال خوشنما کر دکھائے جو ان کے آگے تھے اور ان کے پیچھے تھے، اور ان پر وہی فرمان عذاب ثابت ہو گیا جو ان امتوں کے بارے میں صادر ہو چکا تھا جو جنات اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی تھیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرات کے اوقات میں شور و غل مچایا کرو تاکہ تم ان کے قرآن پڑھنے پر غالب رہو، بس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ہم انہیں ان برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلت والوں میں ہو جائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو۔ یہ بڑے بخشنے والے بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق
صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ اور اے بندہ مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، پس جو فرشتے آپ کے رب کے حضور میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے اور اکتاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے زمین کو خشک اور بے قدر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور نمو پانے لگتی ہے۔ بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، یقیناً وہی روز قیامت مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے معنی میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ و مامون ہو کر آئے۔ تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی با عزت کتاب ہے۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے، بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اے حبیب، جو آپ سے کہی جاتی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں، بے شک آپ کا رب ضرور معافی والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اس لیے اے محبوب مکرم، ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا ہے۔ فرما دیجئے وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے فرمان پہلے صادر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس قرآن کے بارے میں بھی دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنی ہی ذات کے نفع کے لیے کیا، اور جس نے گناہ کیا سو اس کا وبال بھی اسی کی جان پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی اللہ کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ مشرک کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے۔ وہ سب بت ان سے غائب ہو جائیں گے جن کی وہ پہلے پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں رہی۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس، آس و امید
توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بھلائی ہوگی، سو ہم ضرور کفر کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے بھلا تم بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا ہو پھر تم اس کا انکار کرتے رہو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پرلے درجے کی مخالفت میں پڑا ہو۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ جان لو کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی نسبت شک میں ہیں، خبردار وہی اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے۔